عمران خان رہا ہونے والے ہیں. کیوں رہا ہونے والے ہیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. کیونکہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی لحاظ سے عالمی حالات سے ہوتا ہے. کیا اسرائیل اور امریکہ ایران سے پہلے پاکستان کے پیچھے آنے والے ہیں؟ پاکستان کی وہ کون سی سب سے بڑی طاقت ہے جو عالمی طاقتوں کو ایک طرح سے خطرے میں ڈال سکتی ہے، اور اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ بغاوت کی ہانڈی پاکستان کے اندر بالکل تیار ہو چکی ہے اور اس کو صرف اور صرف تڑکا لگنے کی ضرورت ہے. اور وہ کون سے 6 انگریڈینٹس اس ہانڈی کو تیار کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور پاکستان کے اندر وہ کتنے انگریڈینٹ اس وقت بہتان کے ساتھ موجود ہیں، جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اس سے ایگری کریں گے. پاکستان کس طرح اسرائیل کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اور جب کوئی بھی ملک کسی بھی طرح سے اسرائیل کے لیے خطرہ بنتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور آپ نے صرف 8 سے 10 منٹ صبر کرنا ہے اور آپ کو ساری کہانی کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ امریکی صدر کے قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فیزن نے ایک ایسا بیان دیا ہے کہ پاکستان کے ہر طاقتور حلقے کے اندر کان کھڑے ہو گئے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایک ایسی کارآمد میزائل ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جو اسے امریکہ کو بھی نشانہ بنانے کے قابل بناتی ہے. یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی دلچسپ چیز ہے یہ. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے لانگ رینج میزائل سسٹم اور دیگر ہتھیار بنا لیے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پاکستان کے پاس جنوبی ایشیا سے آگے اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی، اور اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور پاکستان کے اداروں پر یہ حقیقی سوالات اٹھاتے ہیں. اچھا، آپ کو یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے آج تک ایسے میزائل اناؤنس ہی نہیں کیے جن کی رینج بھارت سے آگے اور اسرائیل تک پہنچ سکتی ہے. آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی بھی ہم اپنے میزائل کی وہ رینج نہیں بتاتے جو اسرائیل پہنچ سکتی ہے. 2 دن پہلے، آج پابندیاں لگائی گئی ہیں، 2 دن پہلے بائیڈن انتظامیہ نے اس سے زیادہ اور بیلسٹک میزائل کے حوالے سے جو نگرانی کر رہے ہیں اس سارے پروگرام کی، نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور دیگر 4 ادارے، ان سب پہ پابندیاں لگا دی ہیں. اب نہ ہمیں سپلائی ملے گی، نہ ہمیں موٹر ملے گی، اور اس طریقے سے چیزیں نہیں ملیں گی. لیکن آپ یہ بیان ذرا سنیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ایسے ممالک کی فہرست بہت چھوٹی ہے جن کے پاس یہ ایسے ہتھیار ہیں جو کہ براہ راست امریکہ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان میں کون کون سے ممالک ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی روس، اس میں چین، اور اس میں جنوبی کوریا، اور اس میں شمالی کوریا. وہ کہتے ہیں یہ تینوں کے تینوں ممالک ہمارے دشمن ہیں، لیکن یہاں پاکستان کیوں یہ کام کرنے جا رہا ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کو اب اپنا میزائل سسٹم رول بیک کرنے کے لیے بہت زیادہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. پریشر ہمارے سامنے آئے گا، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر کے حالات بھی بدل جائیں گے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دفعہ سینئر اتھارٹیز کو پاکستان کی یہ بات ہم نے بتائی ہے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ آ ہی نہیں رہی. انہوں نے کہا جی ان کو یہ بات سمجھ آ ہی نہیں رہے، وہ اس خطرے کو سمجھ نہیں رہے. وہ کہتے اچھا پیار سے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پاکستان ہمارا پارٹنر ہے، مشترکہ مفادات ہیں ہمارے، دہشت گردی کے خلاف ہم مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ہمارا دوست ہے تو وہ یہ صلاحیت کیوں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ ہمارے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. اور بدقسمتی سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور بین الاقوامی برادری کے خدشات کو سنجیدگی سے لینے میں پاکستان ناکام رہا ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. اب آپ ایک بات کو سمجھیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پوری امت مسلمہ انہوں نے برباد کر دیا. پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جو کہ نیوکلیر ملک ہے، جس کی فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے. وہ کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. افغانستان برباد کر دیا، لیبیا برباد کر دیا، مصر برباد کر دیا، شام کو برباد کر دیا، لبنان کو برباد کر دیا، یمن کو برباد کر دیا، اور اب رہ کون گیا ہے؟ پاکستان اور ترکی. بقایا ممالک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیسے کے لحاظ سے وہ بہت طاقتور ہے، لیکن اگر آپ فوج کی بات کریں
تو پاکستان کی فوج سے زیادہ بہت کم ایسے ممالک ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں، اور جہاں تک نیوکلیئر فیسلٹی کی بات ہے تو پوری امت مسلمہ میں صرف پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جس کے پاس یہ فیسلٹی ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف یہ بیان دیتے ہیں، اب اس کو آپ نے متنازع نہیں بنانا، اس کو آپ نے سیاسی نہیں بنانا، لیکن آپ نے میری بات کو ذرا خاموشی سے سن لینا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بغاوت کا سوداگر ہے۔ آپ کی عرب سپرنگ آئی تو سوشل میڈیا سے آئی، شام میں جب بغاوت شروع ہوئی 2011 کے اندر تو ایک 14 سالہ لڑکا تھا معاویہ، اس نے اپنے سکول کی دیوار پر لکھا کہ ڈاکٹر اب تمہاری باری ہے، اور ڈاکٹر کہتے تھے بشار الاسد کو، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ایک پوسٹ پورے ملک میں ایسے پھیلی کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیریا کے حالات بہتر ہونے کا انہوں نے نام ہی نہیں لیا۔ یہ جارڈن کی سرحد کے ساتھ ہی شام کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا ہے۔ اب اگر ہم پاکستان کو دیکھیں کہ جب پاکستان میں عالمی طاقتوں نے اپنا کھیل کھیلنا ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے سب سے پہلا تیار لوگوں میں پھوٹ ڈالنی ہے، ان کو تقسیم کرنا ہے۔ کیا اس وقت ہم ایک گھر کے اندر عمران خان اور نواز شریف کے اوپر تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے خود اندازہ لگانا ہے۔ انہوں نے قوم کے اندر احساس محرومی پیدا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ بات آپ سائڈ پہ کر دیں، لیکن اس وقت کیا قوم کے اندر احساس محرومی ہے یا نہیں ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے قوم کے اندر کہ آپ کے حکمران قابض ہیں اور وہ آپ کو ایک مافیا کی صورت میں لوٹ رہے ہیں۔ کیا آج پاکستان کے اندر یہ فیلنگ ہے یا نہیں ہے، آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد خراب معیشت، یہ ایک اہم ہتھیار ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ نے تباہی مچانی ہے تو سب سے پہلے آپ معیشت کو خراب کر دو، لوگ خود ہی تتر بتر ہونا شروع ہو جائیں گے، تنگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب ان کی چولہے نہیں جلیں گے گھروں کے اندر تو وہ خود اتنا تنگ آ جائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ بس اب جو بھی ہے جیسے بھی ہے اڑا دو پکڑ کے سب کو۔ اس کے بعد دشمن ہمسایہ، ہمارے پاس ہمسایہ دشمنوں کی کمی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ تو یہ وہ 6 انگریڈینٹ ہیں جو پاکستان کے اندر ایک طرح سے بالکل فراوانی کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ بغاوت کی ہانڈی کو ہلکی آنچ پہ پکایا جا رہا ہے، اور صرف جب اس کو ابالا دینا تو صرف اس کو حرارت کو تیز کرنا ہے، اور بغاوت کی ہانڈی بالکل پک کے تیار ہو چکی ہوگی۔ اچھا اب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس وہ کون سی ایسی طاقت ہے؟ دیکھیں ایران کے پاس اس وقت سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اس کی پراکسیز۔ وہ سیریا میں لڑ رہا ہے، وہ عراق میں لڑ رہا ہے، وہ یمن میں لڑ رہا ہے، وہ لبنان میں لڑ رہا ہے، وہ فلسطین میں حماس کو مدد کر کے لڑ رہا ہے، وہ ہر طرف لڑ رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ ایران جہاں بھی لڑ رہا ہے وہ ملک برباد ہو گیا۔ یہ بدقسمتی سمجھیں یا اس کو آپ جو بھی سمجھیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عرب کے اندر بغاوت کا منصوبہ بنائیں تو سب سے پہلا جو انگریڈینٹ ہوگا وہاں پہ شیعہ سنی کے مسائل ہوں گے، وہاں پہ ایک بڑی شیعہ آبادی موجود ہے، ان کو صرف آپ نے بھڑکانا ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے بھی آپ دیکھیں وہاں پہ مسئلے مسائل ہو چکے ہیں، سارے اسی کمیونٹی کی طرف سے ہوئے ہیں، تو اس کی باری ابھی نہیں آنی ہے، ابھی کافی سارے لوگوں کو بھگتانا ہے، تو اس کو ابھی استعمال کرنا ہے، چاہے جس طرح بھی، چاہے جانے میں چاہے انجانے میں، کیونکہ میں اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان کے پاس بھی جہادیوں کی ایک بہت بڑی پراکسی ان ٹرمز آف، آپ نام ڈیفرنٹ لے لیں آپ جو مرضی، جن کے اوپر ابھی پابندی لگی ہوئی ہے، اور پاکستان کے اندر وہ کشمیر کے اندر بھی سارے کارنامے سر انجام دیتے رہے ہیں، افغانستان کے اندر کارنامے سر انجام دیتے رہے ہیں، خود طالبان کی بات کر لیں، اور اس طرح کی بہت زیادہ ایسی پراکسیز ہیں جن کو پاکستان ایک وقت میں پورے خطے کے اندر اپنے مقاصد کے لیے یا عالمی طاقتوں کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا۔ لیکن اس وقت یہ سب کچھ تتر بتر ہوا ہے، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے۔ اب جب عالمی طاقتیں آئیں گی تو یہاں کہانی شروع ہوتی ہے کہ عمران خان کو کیوں رہا کیا جائے گا۔ دیکھیں اگر کسی کے اندر عقل ہے اور کسی کے اندر اگر انا نہیں ہے، اور اس کے لیے ملک کی سلامتی اور پاکستان سب سے پہلے ہے، تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ مجھ سے ایگری نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ نہیں میں غلط بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جب بھی آپ کے ملک میں عالمی طاقتوں نے اپنا کھیل شروع کرنا ہے، اور انہوں نے کرنا ہے، اور وہ ابھی کر رہے ہیں، بھارت کی صورت میں پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائز پاکستان کو کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے آپ سب کو ایک پیج پہ آنا ہے۔ تو کیا اس طرح آپ عمران خان کو جیل میں رکھ کے ایک پیج پہ آ سکتے ہیں؟ کسی صورت بھی نہیں آ سکتے، آپ کو اسے نکالنا پڑے گا۔ آپ کو سیاسی عدم استحکام ختم کر کے لوگوں کا ابہام
मैंडेट, चोरी और इस तरह की तमाम चीजों को अपने जहन से निकाल के एक पेज पर आना पड़ेगा और आपको अपनी मुईशत को बेहतर करना पड़ेगा। तो जब तक आप मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं करेंगे, इस मुल्क के अंदर मुईशत हचकोले खाती रहेगी। आप जितने मर्जी बॉर्डर पे पाबंदियां लगा के डॉलर की स्मगलिंग रोक लें या कोई और इस तरीके से जोर जबरदस्ती करके IMF का मिन्नत तरला करके, सऊदी अरब का मिन्नत तरला करके, इस तरह मुल्कों की मुईशतें कभी भी ठीक नहीं होती। और दूसरा, अगर आप ये समझते हैं कि रूस और चीन हमें बचा लेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्या रूस ने शाम को बचा लिया? क्या ईरान ने हमास को बचा लिया? और सऊदी अरब भी हमें मुआशी तौर पे मदद हमारी कर सकता है, लेकिन कल को जब आलमी ताकतें आएंगी तो वो भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करके हमें कहेगा कि यार अपना मिसाइल सिस्टम रोल बैक कर दो, पहले मिसाइल कर दो, फिर न्यूक्लियर के पीछे आ जाओ, फिर किसी और चीज, क्योंकि जब कहानी शुरू होती है तो फिर वो कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने आलमी ताकतों की नींदें उड़ा दी हैं। आपने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी तारीफें सुनी होंगी कि वहां पे जनाब आयरन डूम है, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि इसराइल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसकी 5 लेयर्स हैं एयर डिफेंस सिस्टम की। सबसे पहले उसमें एरो है, उसके बाद एयर डूम है, उसके बाद ड्यूड सिलिंग के नाम से एक चीज है, उसके बाद इंटरसेप्टर्स हैं वहां पे, और फिर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं। ये 5 लेयर्स हैं। अब जो पाकिस्तान ने मिसाइल सिस्टम अबाबील बनाया है, ये इसमें MRVs लगी हुई है और ये MRVs की ये सलाहियत होती है कि जब ये इसमें एक तो ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग इसकी अपनी हुई होती है, 3 से 8 वारहेड्स चाहे न्यूक्लियर हो या दूसरे ये ले जाते हैं, और जब आप ये एक दफा लॉन्च होता है, लॉन्च होने के बाद ऊपर जाके ये फैल जाता है, और फैलने के बाद ये जिस तरह तैयारों की फॉर्मेशन होती है उस फॉर्मेशन में मुख्तलिफ लोकेशन से जाके अपने टारगेट को निशाना बनाता है, और इस तरह पाकिस्तान ने वो सलाहियत हासिल कर ली है जिससे इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ा जा सकता है। और ये नहीं, सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया के S-400 को भी मात दी जा सकती है जो उसने रशिया से लिया था, और जो डिफेंस शील्ड बनाई है इंडिया ने उसको भी मात दी जा सकती है। लेकिन यहां पे एक अहम सवाल यह है कि इमरान खान रिहा कैसे होंगे। इमरान खान सिविल नाफरमानी की तहरीकों से रिहा नहीं होंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर डी चौक के ऊपर जाके ये बैठे थे, अगर वहां पे 50,000 से लाख बंदा आ जाता तो ये आप समझ लें कि क्या ये तहरीर स्क्वायर ना बन जाता, क्या यहां पे इनकलाब ना आ जाता। लेकिन हमें अपनी अनाओं को साइड पे रख के इकट्ठे बैठ के इस मुल्क को चलाने की जरूरत है। सीरिया के अंदर आप ये देख लें कि किस तरह आपने बचाया सीरिया को, आप नहीं बचा सके, जितना मर्जी रशिया ने जोर लगा लिया। यहां पे दोस्त ममालिक नहीं बचाएंगे यहां पे, और पाकिस्तान ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि ये तासुब पे मबनी है और फौजी अदम तवाजुन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो बात यह है कि हमें यह चीज समझने की जरूरत है कि ये 13 साल लगे सीरिया को गिराने में, और ये चीजें एक दिन में नहीं हो जाती, रातों रात नहीं होती। हमें समझने की जरूरत है, अपनी अनाओं को साइड पे रख के इस मुल्क की खातिर इकदामात करने की जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अंत तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।